بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ جدید اردو غزل کے حوالے سے آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے ظفر اقبال کے کلام میں تمثال کاری۔ تو ان کے کلام میں تمثال کاری تلاش کرنے سے پہلے ہم ظفر اقبال کے بارے میں کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ کیسی تھی اور ان کی شاعری کی کتنی کتابیں ہیں۔ ظفر اقبال کے کلام میں تمثال کاری۔ تعارف: ظفر اقبال نام اور تخلص ظفر کرتے ہیں۔ 27 ستمبر 1933 کو بہاول نگر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ضلع اوکاڑہ کے معزز زمیندار تھے۔ تعلیم: ظفر اقبال نے ابتدائی تعلیم بہاول نگر سے حاصل کی اور میٹرک MC ہائی اسکول اوکاڑہ سے 1950 میں کیا۔ انٹرمیڈیٹ کا امتحان FC کالج لاہور سے پاس کیا اور BA گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ ظفر اقبال نے LLB کا امتحان لاء کالج جامعہ پنجاب لاہور سے پاس کیا۔ وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے اوکاڑہ کچہری میں پریکٹس شروع کر دی۔ وہ ایک بار اوکاڑہ ایسوسی ایشن اور 2 مرتبہ پریس کلب اوکاڑہ کے صدر بھی رہے۔ شاعری: ظفر اقبال ظفر کو شعر کہنے کا سلیقہ آتا ہے اور احساس اسلوب کی شائستگی کا ہنر بھی۔ وہ شاعری کے جمالیاتی معیارات اور فنی لوازمات کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ حقانی القاسمی کے مطابق ظفر اقبال کی غزلیہ شاعری کا کسی بھی تنقیدی زاویے سے مطالعہ کیا جائے تو وہ ان تمام معیارات پر کھری اترے گی جو اچھی اور عمدہ شاعری کے لیے تعین کیے گئے ہیں۔ موضوع کی معنویت، اسلوب کی تخلیقیت اور زبان کی صفائی اور سلاست کے اعتبار سے بھی ظفر اقبال ظفر کی شاعری پختہ نظر آتی ہے۔ تصانیف: غبار آلود سمتوں کا سراغ، وہم و گمان، اطراف، ہے ہنومان، تجاور، تساہل۔ اب تک کلیات غزل کے 3 حصے: خشت زعفران، ہرے ہنیرے، آب رواں، گل آفتاب، رطب و یابس، سرعام، تفاوت، ترتیب، تماشا، عیب و ہنر۔ اعزاز: حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف پر انہیں صدارتی تمغہ حسنِ کارکردگی عطا کیا۔ ہوتا ظفر ان میں کوئی رنگ حقیقت، ہوتا ظفر ان میں کوئی رنگ حقیقت، ویسے تو سبھی خواب سہانے ہیں تمہارے۔ تمثال کاری: شاعر اپنے داخلی جذبے کو الفاظ کی شکل دے جسے قاری کے تخیل میں کوئی متحرک تصویر یا منظر آ جائے، اسے تمثال کاری کہتے ہیں۔ تمثال دراصل وہ تصویر ہے جو شاعری کے مطالعے سے ذہن میں تشکیل پاتی ہے۔ اقسام: بصری تمثال کاری، سمعی تمثال کاری، حرکی تمثال کاری اور عضویاتی تمثال کاری۔ اب ظفر اقبال ظفر کے کلام میں تمثال کاری کے نمونے۔ ہر پھول سے ٹپکنے لگا ہے لہو ظفر، مجھ کو جراحتوں کا شجر دے گیا ہے وہ۔ دراصل پھول مسرت اور تازگی کی علامت ہے، لیکن ظفر اقبال نے اپنی شاعری میں انسانی زندگی سے اس کے گہرے رشتے کو بیان کیا ہے۔ ہر پھول سے لہو کا ٹپکنا اس شعر کے اندر تمثال کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تھک کے بیٹھوں تو آسمان چھو لوں، گر یقین ہو تو میں گماں چھو لوں۔ اس شعر کے اندر آسمان کو چھونا تمثال ہے۔ آسمان تک رسائی دراصل ایک گماں ہی تو ہے، مگر یقین کی بلندیوں سے آسمان کو چھوا جا سکتا ہے۔
زمین بچھائے ہوئے آسمان اوڑے ہوئے، میں چل رہا ہوں سفر کی تھکان اوڑے ہوئے۔ اس شعر کے اندر آسمان اوڑھنا بطور تمثال کاری موجود ہے۔ زمین و آسمان دونوں ہم رشتہ ہیں اور انسانی وجود سے ان دونوں کا گہرا رشتہ ہے، اور شاید اسی رشتہ کی طرف شاعر نے خوبصورت انداز میں اشارہ کیا ہے۔ ہر ایک نگاہ کو حیرت میں ڈال دیتا ہوں، زمین کی تہ سے میں سورج نکال دیتا ہوں۔ اس شعر میں ظفر اقبال نے تمثال کاری کا استعمال کیا ہے۔ زمین کی تہ سے سورج نکالنا بطور تمثال ہے۔ اندھیرا ہے میری بستی میں ہر سو، میں سورج بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ مندرجہ بالا شعر کے اندر سورج بن کر رہنا ظفر اقبال نے بطور تمثال استعمال کیا ہے۔ دل میں شاداب جو شجر تھا ظفر، خشک ہو کر بکھر گیا مجھ میں۔ ظفر اقبال نے درختوں کا رشتہ دل کی شادابی و تازگی اور ارتقاء سے جوڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بستی انسان، لوگ کہتے ہیں بستی انسان، آدمی ہے یہاں تو پتھر کے۔ پتھر استقامت اور طاقت کا مظہر ہے۔ ظفر اقبال نے پتھر کو اپنی شاعری میں مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے۔ مندرجہ بالا شعر کے اندر ظفر اقبال نے آدمی کو پتھر کا قرار دیا ہے۔ پتھر کے آدمی بطور تمثال استعمال ہوا ہے۔ آگ سی محسوس ہوتی ہے بدن میں، آگ سی محسوس ہوتی ہے بدن میں، ذہن میں گویا کمانیں ٹوٹتی ہیں۔ انسانی زندگی سے آگ کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ اس کے مثبت اور منفی دونوں اثرات ہیں۔ ظفر اقبال نے اپنی شاعری میں مختلف معنویتوں میں شاعری کو جگہ دی ہے۔ اس شعر کے اندر بدن میں آگ محسوس کرنا اور ذہن کے اندر کمانوں کا ٹوٹنا بطور تمثال استعمال ہوا ہے۔ ایڑیاں میری اگلتی ہیں لہو، ایڑیاں میری اگلتی ہے لہو، کیسی راہوں کا سفر آیا ہے۔ ظفر اقبال نے ایڑیوں سے لہو کا اگلنا بطور تمثال استعمال کیا ہے۔ راہ میں راکھ ہو گئیں دھوپ کی پتیاں ظفر، راہ میں راکھ ہو گئیں دھوپ کی پتیاں ظفر، آنکھ بکھر بکھر گئی اپنی ہی آب و تاب سے۔ مندرجہ بالا شعر کے اندر دھوپ کی پتیاں ظفر اقبال نے بطور تمثال استعمال کیا ہے۔ ظفر اقبال اپنی شاعری میں فنی لوازمات کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ اب جی اور مزید اس کی تمثال کاری کی مثالیں۔ مدتیں ہو گئیں خالی ہیں یہ بنجر آنکھیں، اس زمیں پر وہ کوئی پھول اگاتا آ کر۔ بہت یہ کہنگی و خستگی بھی غور طلب ہے، بہت یہ کہنگی و خستگی بھی غور طلب ہے، مجھے پسند نہیں ہے لفظ کو خضاب لگانا۔ بجھا بجھا سا جو اس طرح سے یہ نقش سخن ہے، بجھا بجھا سا جو اس طرح سے یہ نقش سخن ہے، کچھ اس میں چاہیے تھی ساری آب و تاب لگانا۔ خواہشیں پھڑ پھڑا رہی ہیں ظفر، خواہشیں پھڑ پھڑا رہی ہیں ظفر، قیدیوں کو رہا سمجھنا کیا۔ امٹتے آ رہے پھولوں کا وہ سیلاب سا کوئی، امٹتے آ رہے پھولوں کا وہ سیلاب سا کوئی، نظر تقسیم ہو جانی نظارہ اور ہو جانا۔ اب راستہ بھی ان کو دکھانا پڑے گا آپ، اب راستہ بھی ان کو دکھانا پڑے گا آپ، چنگھاڑتی ہوئی جو یہ اندھی ہوائیں ہیں۔ بجھے ہوئے ہیں ستارے زمیں چمکتی ہے، بجھے ہوئے ہیں ستارے زمیں چمکتی ہے، جو اس طرح سے تو شاید نہیں چمکتے ہیں۔ ہوا جو رکنے لگی ہے تو چل پڑے ہیں درخت، ہوا جو رکنے لگی ہے تو چل پڑے ہیں درخت، جہاں بھی ہو یہ روانی وہیں چمکتی ہے۔ رات کو ساتھ رواں رہتا ہے ایک پارہ ابر، رات کو ساتھ رواں رہتا ہے ایک پارہ ابر، ایک ستارہ یوں ہی بے خواب رہا کرتا ہے۔ اچھا جی، یہاں
ہم نے ظفر اقبال ظفر کے کلام میں تمثال کاری کے بہت عمدہ نمونے دیکھے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔